ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. صدق اللہ العظیم. انتہائی واجب الاحترام، لائق صد تعظیم و اکرام حضرات مشائخ اعظام، علماء کرام، ثنا خانان گرامی قدر، بانیان و منتظمین جلسہ، عہدیداران و اراکین انجمن، شہدایان مصطفیٰ، قادریہ مسجد مانی، عمائدین و معززین علاقہ، بزرگان محترم، نوجوانان ملت، عفت مآب خواتین و دختران اسلام اور جملہ خوش بخت و سعادت مند حاضرین و شرکائے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر کہ جس نے محض اپنے لطف و کرم اور فضل و احسان سے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذکر پاک کی نسبت سے منعقدہ اس انتہائی پاکیزہ، مبارک اور ایمان افروز مجلس میں جمع فرما دیا ہے. میں اس انتظام و انصرام پر انجمن شہدایان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جملہ معاونین، رفقاء و اراکین، اہل علاقہ اور اہل محبت اور شرکاء و حاضرین سب کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ اس مجلس اور محفل کو ہم سب کے لیے دنیا میں گناہوں کا کفارہ، قبر میں آقا کی شناخت اور حشر میں حضور کی شفاعت اور جنت میں آقا کی قربت اور معیت اور خدمت کا ذریعہ بنا دے اور سب کو اپنی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں سے حصہ وافر عطا فرمائے. آپ احباب کو میں اس امر پر بھی بیش از بیش بے انتہا مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طرح صبح سے لے کر اب تک انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کثیر تعداد میں آپ لوگ اس مجلس میں بیٹھے خصوصیت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر پاک سن رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ سنگتیں اور یہ پاکیزہ نسبتیں دنیا و آخرت میں اسی طرح قائم رہیں اور حشر کے دن بھی جب اٹھیں تو سب کی زباں پر اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت و عظمت کے ترانے ہوں، آقا کی شفاعت کے خزانے ہوں اور سب مل کر اسی طرح جنت کے ماحول میں جائیں اور وہاں بھی آقا کی نعتوں سے ماحول جنت کو آباد کریں. اب چونکہ وقت انتہائی کم ہے اس لیے میں مزید تمہیدی کلمات ادا کیے بغیر اس مضمون کو شروع کرنا چاہتا ہوں جو بتوفیق الہی آج کی اس نشست کے لیے ہم نے منتخب کیا. جو الفاظ قرآن مجید کے تلاوت کیے گئے ان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ.
جس کا بالعموم ترجمہ آپ جو پڑھتے اور سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کوئی رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، یا جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ بے شک یہ ترجمہ درست اور حق ہے، مگر استاذی المکرم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی آپ نے ایک بڑی لطیف بات اس ضمن میں کہی، اس کو ذرا آپ توجہ سے سن لیں گے، سمجھ لیں گے، اور اللہ کرم کرے گا کہ وہ ہر ایک کے لیے اس کو آسان بنا دے گا۔ پھر اس کے بعد بقیہ ساری گفتگو بہت سہل، آسان اور انشاءاللہ خوبصورت ہوگی اگر یہ بات آپ نے توجہ سے سمجھ لی۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ جو پہلے ترجمہ آپ نے پڑھا سنا یا پڑھتے سنتے ہیں وہ یوں ہے کہ جو کوئی رسول کی اطاعت کرے یا کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ حضور شیخ الاسلام نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ ایک لفظ کا اضافہ کیا، اس رسول، صرف رسول نہیں بلکہ، بولیے، میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا، نہیں کہوں گا کہ آپ بہت زیادہ دفعہ سبحان اللہ کہیں، وہ آپ کا اپنا ذوق ہے، وہ نعت خوان احباب کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے سر لے ترنم سے پڑھنا ہوتا ہے تو ان کو ذرا ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں میں یہ گزارش نعروں کا بھی نہیں کہوں گا، نہ کبھی کہا 25 سال میں، ہاں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ جہاں صرف اس لیے بات پوچھوں کہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں، وہاں جواب ضرور دے دیں۔ جو فرق ہے وہ یہ، آپ نے ترجمہ کیا جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرے، صرف رسول نہیں بلکہ اس رسول، آپ دونوں کا فرق سمجھ رہے ہیں؟ اس کو ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ بات توجہ سے سننے والی ہے۔ دنیا کی ہر زبان میں، کوئی زبان بھی ہو، اسم دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، یا اسم نکرہ ہوتا ہے یا معرفہ ہوتا ہے۔ یہ چوتھی پانچویں کا بچہ بھی وہ اس بات کو جانتا سمجھتا ہے، یعنی یا اسم عام ہوتا ہے یا اسم خاص ہوتا ہے۔ جب اسم عام ہو تو اس میں سارے شامل ہوتے ہیں، مثلا میں کہتا ہوں انسان، میں کہتا ہوں بندہ، میں کہتا ہوں آدمی، تو اب انسان میں، آدمی میں سارے شامل ہیں، سب، آدم کی ساری اولاد اور جملہ نوع انسانیت اس میں شامل اور داخل ہے۔ لیکن اگر میں نام لوں اور کہوں قائد اعظم، میں کہوں علامہ اقبال، ہیں وہ بھی انسان، آدمی، جب آدمی اور انسان کہا تھا تو اس میں وہ بھی شامل تھے، مگر جب میں نے کہا قائد اعظم تو صرف ایک شخصیت اور ایک ذات مراد ہوئی اور باقی کوئی اس کے ساتھ شامل، بولیے نا، نہیں ہوا۔ یہ ہے فرق اس میں عام اور خاص کا۔ عام میں سارے شامل ہیں، خاص صرف ایک کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ عربی زبان کا دستور یہ ہے کہ جس اسم پر دو زبریں، دو زیریں اور دو پیشیں آ جائیں، تنوین آ جائے، وہ اسم عام ہوتا ہے، اور جس اسم کے شروع میں الف لام آ جائے وہ اسم خاص ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جب سارے رسولوں کی بات کرنا تھی تو لفظ رسول کو تنوین کے ساتھ اسم عام استعمال کیا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یعنی جتنے رسول بھیجے، ہر رسول صرف اس لیے آیا کہ اذن الہی سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو آپ نے دیکھا جب سارے رسولوں کی بات تھی، عام
تذکرہ تھا تو اس میں رسولن دو زیریں آئیں، تمام رسول اس میں شامل ہو گئے، مگر یہاں پر اللہ نے لفظ رسول کو اس میں عام نہیں استعمال کیا، اس میں خاص استعمال کیا الف لام کے ساتھ، بالکل اسی طرح جس طرح سورہ بقرہ کے ابتدا میں دوسری آیت میں قرآن مجید کا ذکر کیا تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب شک و شبہ سے پاک ہونے کی ضمانت دی جا رہی تھی، اعلان کیا جا رہا تھا کہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، تمہاری عقل میں سمجھ میں آئے بات یا نہ آئے، تمہاری تحقیقات، تمہارے زمانے کی ترقیاں جہاں کہیں بھی پہنچ جائیں، بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر اتنی بات پلے باندھ لو کہ سارا زمانہ غلط ہو سکتا ہے مگر اس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ یہ جو اس نے شک و شبہ کی گنجائش سے پاک ہونے اور بالا تر ہونے کی ضمانت دی، یہ کس کو دی؟ کیا ہر کتاب کو دی؟ بولیے، کیا ہر کتاب شک و شبہ سے پاک ہے؟ نہیں، عربی میں کتاب ہر لکھی جانے والی شے کو کہا جاتا ہے، مگر یہ ضمانت جس کو دی جا رہی تھی وہ ہر کتاب نہیں تھی۔ اگر ہر کتاب کو ضمانت دینا ہوتی تو فرماتا ذالک کتاب، یہ کوئی کتاب ہے، ہر کتاب شامل ہوتی، مگر فرمایا لوگوں ازل سے لے کر آج تک لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں کتابیں لکھی گئیں، لکھی جا رہی ہیں اور قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی، مگر ہم ان میں سے ہر کتاب کو یہ ضمانت نہیں دے رہے کہ شک و شبہ سے پاک ہے، شک سے بھری پڑی ہے، شبہات سے بھری پڑی ہے، کمزوریوں اور نقائص سے بھری پڑی ہے، عیبوں سے بھری پڑی ہے، مگر ہم کسی ایک کتاب کی بات کر رہے ہیں جس میں نہ شک ہے، نہ شبہ ہے، نہ اس میں عیب ہے، نہ نقص ہے، نہ کوئی کمی ہے، نہ کوئی کجی ہے، چونکہ یہ ضمانت ایک کتاب کو دی جانے والی تھی، اس لیے فرمایا ذالک الکتاب، الف لام لگا کے اس کتاب کو خاص کیا، اس کتاب کو باقی کتابوں کے ڈھیر سے الگ کیا، اونچا کیا، بلند کر کے الف لام کے ذریعے گویا دکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں یہ وہ کتاب ہے جو شک و شبہ سے پاک ہے۔ اس الف لام نے کتاب کو خاص کر دیا، دوسروں سے الگ کر دیا۔ آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کسی مترجم کا ترجمہ اٹھا کر تک لیں جس نے با محاورہ ترجمہ کیا ہو، وہ لکھے گا یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ سوال یہ ہے لفظ یہ کس کا ترجمہ کیا؟ ذالکہ کا معنی تھا وہ، دور کے لیے آیا، یہ کس کا ترجمہ کیا؟ تو آپ کو ہر ترجمہ کرنے والا بتائے گا کہ جو الف لام آیا عربی میں اس نے کتاب کو خاص کیا، اس کی اس خاص حیثیت کو اردو میں بیان کرنے کے لیے ہم نے کہا یہ کتاب، تاکہ دھیان نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، خیال بھٹکنے نہ پائے، تو جو اردو میں کتاب کی خاص حیثیت کو بیان کرنا تھا اس کے لیے کہا یہ کتاب۔ وہ جو لفظ یہ ہے وہ الف لام کا ترجمہ آیا۔ جب لفظ کتاب پر الف لام داخل ہوا تو اسے صرف کتاب نہ رہنے دیا، یہ کتاب بنا دیا۔ لوگوں الف لام کرتا یہ ہے جس کے ساتھ لگ جائے اس پر دھیان لگا دیتا ہے، باقیوں سے دھیان ہٹا دیتا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھے؟ الف لام کا تقاضا یہ ہے، الف لام کا مفاد یہ ہے کہ لوگوں یہ جس پر الف لام لگ گیا ہے تم بھی دھیان اس پر لگا لو، اپنی توجہ اس پر لگا لو۔ تو الکتاب کے ذریعے ساری توجہ قرآن پر کرا دی۔ اب وہی الف لام لفظ رسول پر داخل ہوا، من یطیع الرسول، الف لام لگایا، فرمایا لوگوں جس رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دینے جا رہے ہیں، جس کی غلامی کو اپنی بندگی کا نام دینے جا رہے ہیں،
جس رسول کے تعلق کو اپنا تعلق قرار دے رہے ہیں، جس رسول کے ساتھ رشتے کو اپنا رشتہ بنا رہے ہیں، اور جس رسول کے دامن تھامنے کو اپنا دامن تھامنا کہنے جا رہے ہیں، سن لو، آدم سے عیسیٰ تک کوئی نہیں، الرسول وہ ایک خاص رسول ہے جو مدینے والا ہے۔ من یطیع الرسول، جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اب گویا الف لام کے ذریعے رسول کو خاص کیا جا رہا ہے، باقی رسولوں سے الگ کر کے اونچا کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ مانا یہ کہ لوگوں، ایمان تو سب پر رہے مگر دھیان صرف مصطفیٰ پر رہے۔ ایمان سب پر رہے، ایمان سے خارج کوئی نہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب ایمان میں شامل ہیں، ایمان سب پر رہے، مگر اب تمہاری توجہ، تمہارا دھیان، تمہارا ارتکاز وہ صرف اس رسول پر رہے جو اس پیکر خاکی میں سرزمین مکہ و مدینہ میں دکھائی دیتا ہے۔ اس پر اپنا دھیان لگا لو، اس پر اپنی توجہ لگا لو۔ بس یہ بات آپ سب کو سمجھ آ گئی؟ ایک ایک لفظ جو میں نے کہا علمی اعتبار سے اس کی ذمہ داری میری ہے آپ کے سامنے، اور میری کیا ذمہ داری؟ ذمہ داری انہی کی ہے جو پیچھے سائیں بیٹھے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم تو بات آگے آپ تک پہنچانے آئے ہیں۔ جب یہ بات سمجھ آ گئی تو لوگوں سنو، جب یہ آیہ کریمہ اتری، بس اب آگے بات آسان ہو جائے گی۔ جب یہ آیہ کریمہ اتری، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تھے، حیات ظاہری میں تھے، آیت نے کہا من یطیع الرسول، جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ رسول صحابہ کی نگاہوں کے سامنے تھے، وہ رسول صحابہ کی مجلس میں تھے، کوئی مغالطہ نہ تھا، رسول ان کے اندر موجود تھے۔ فرمایا اس رسول کی اطاعت، وہ رسول صحابہ کے قریب تھے، صحابہ کے نزدیک تھے۔ قرآن نے کہا اس رسول کی بات کر رہے ہیں۔ لوگوں پھر حضور حیات ظاہری سے پردہ کر گئے، وصال فرما گئے، اب دور تابعین آ گیا، انہوں نے قرآن پڑھا، قرآن کو پڑھنے والے بدل گئے، قرآن کو سمجھنے والے بدل گئے، قرآن کو تکنے والے بدل گئے، مگر قرآن کا خطاب نہ بدلا۔ قرآن صحابہ کو بھی کہہ رہا تھا اس رسول کی اطاعت کرو۔ پھر تابعین کا دور آیا، یہ رسول تب بھی یہ رسول رہا، وہ نہ ہونے پایا۔ پھر زمانے بدلتے چلے گئے، عرصہ گزرتا چلا گیا، صدیاں بدلتی چلی گئیں، انسانی نسلیں بدلتی چلی گئیں، علاقے اور زمانے بدلتے گئے، سب کچھ بدلتا گیا، قرآن نہ بدلا۔ ہم نے قرآن کھولا اور اٹھایا تو دیکھا پھر لکھا تھا من یطیع الرسول، جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ لوگوں یہ رسول صحابہ کے لیے بھی اس تھا، ہمارے لیے بھی اس ہے، قیامت تک اس رہے گا، کبھی اس نہ ہونے پائے گا۔ یہ رسول کل بھی یہ تھا، آج بھی یہ ہے، قیامت تک یہ رہے گا، کبھی وہ نہ ہونے پائے گا۔ اب آپ اس اور اس اور یہ اور وہ، ان کا فرق تو سمجھتے ہیں نا؟ اس کہتے ہیں جو قریب ہو، اس کہتے ہیں جو دور ہو۔ یہ کہتے ہیں جو قریب ہو اور وہ کہتے ہیں جو دور ہو۔ تو قرآن کی زبان میں صحابہ کے لیے بھی رسول یہ تھا، تابعین کے لیے بھی یہ تھا، ائمہ کے لیے بھی یہ تھا، ہمارے لیے بھی یہ ہے، قیامت تک یہ رہے گا۔ مانا یہ کہ لوگوں وہ اور تھے جو آئے، آ کر چلے گئے، انسانیت کے قریب ہوئے، پھر دور ہو گئے۔ یہ رسول میرا ختم نبوت کی شان کے ساتھ اس طرح آیا ہے، حیات ظاہری میں تم اسے دیکھ سکو یا نہ دیکھ سکو، یہ کل بھی قریب تھا، آج بھی قریب ہے، قیامت تک قریب رہے گا۔ وہ آ کر جو چلے گئے وہ اور تھے، یہ آیا ہے جانے کے لیے نہیں آیا، چونکہ یہ تمہارے اندر تھا، اندر ہے، اندر رہے گا، یہ تھا، یہ ہے، یہ رہے گا۔ اس لیے سمجھ لو کہ جب کل بھی رسول یہ تھا، آج بھی یہ ہے، تو جو یہ ہے
ہم اس کا فراق نہیں مناتے، اس کا میلاد مناتے۔ آپ سنتے ہیں نا بعض اوقات ذہنوں میں سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی اسی دن حضور کا میلاد ہوا، اسی دن آقا کا وصال ہوا، تو ہم وصال کا غم کیوں نہیں مناتے، میلاد کی خوشی کیوں مناتے ہیں؟ لوگوں سن لو، اس لیے کہ جانے کا غم اس کا منایا جاتا ہے جو آ کر چلا گیا ہو، جو آ کر اندر قیامت تک ٹھہر گیا ہو، اس کا غم نہیں مناتے، اس کے ملنے کی خوشی مناتے، اس کے ملنے کی خوشی مناتے ہیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام جب ان کا وقت وصال آیا، ایک اور بڑی اہم بات، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر ان سے ایک سوال پوچھا، ایک ہی سوال پوچھا، دوسری کوئی بات ہی نہیں کی۔ قرآن مجید سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت حاضر ہوئی۔ اس سے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ نبیوں میں اور باقیوں میں فرق کیا ہوتا ہے۔ باقیوں کے پاس موت دبوچنے کے لیے آتی ہے، نبیوں کے پاس موت خود غلام بن کر حاضر ہوتی۔ اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت حاضر ہوئی، انہوں نے دیکھ لیا یہ موت آئی، یہ رب کا پیغام وصال لے کر آئی، اب اللہ سے لقا اور اللہ سے ملاقات کا وقت آ پہنچا، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر ان سے ایک سوال پوچھا۔ فرمایا، یا بنیا، میرے بیٹو، ما تعبدون من بعدی، مجھے یہ بتا دو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سوال کیا تھا؟ بولیے، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ آپ سے اگر پوچھوں کہ اس سوال کا جواب کیا ہے، عبادت کس کی جاتی ہے؟ جی، یہ تو صرف سٹیج سے 3 آدمیوں کا جواب آیا نا، نیچے والوں کا کیا خیال ہے؟ عبادت کس کی جاتی ہے؟ اللہ کی۔ اس میں کسی مسلک، کسی مکتبہ فکر، کسی نقطہ نظر کا اختلاف تو نہیں ہے نا کہ ایک مسلک کسی اور کی عبادت کرے، دوسرا کسی اور کی؟ عبادت پر سب کا اتفاق ہے نا؟ اونچا بولیں، عبادت کس کی جاتی ہے؟ اللہ کی۔ ہر انسان، ہر ایماندار، ہر ولی، ہر نبی، ہر رسول، حتیٰ کہ خود تاجدار کائنات، بولیے کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ سوال تھا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو جواب کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ اللہ کی۔ 2 لفظی جواب دیتے، کہتے ابا جان آپ مطمئن رہیں، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، مگر اب قرآن سنیں اور ہو سکے تو دل میں محفوظ کریں۔ بیٹوں نے یہ جواب نہیں دیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، میں صرف قرآن پڑھ کر سنا رہا ہوں، ابھی تو حدیث کی طرف بھی نہیں گیا، کوئی قصے، کہانیاں، روایتیں، حکایتیں، واقعات نہیں سنا رہا، جو قرآن نے بیان کیا۔ سوال تھا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں کا جواب آیا، اور قرآن اس جواب کو جو صدیوں پہلے دیا تھا اپنے دامن میں محفوظ کر کے ہم تک پہنچا رہا ہے۔ وہ جواب یہ ہے، بیٹوں نے کہا ابا جان، نحنو نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن لہ مسلمون۔ حافظ صاحب بیٹھے ہیں؟ کوئی حافظ؟ میں نے غلط تو نہیں پڑھا؟ پوری آیت آپ کو پڑھ کر سنا دی۔ سوال پوچھا، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں کا جواب سن لیں، اور ان بیٹوں میں ایک پیغمبر بھی ہے، سوال کرنے والا بھی نبی، جواب دینے والوں میں بھی ایک نبی۔ بیٹے جواب دے رہے ہیں، ابا جان ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، نہیں کہا اللہ کی عبادت کریں گے۔ فرق دونوں میں سمجھ رہے؟ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کو براہ راست نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں، ہم نے تو رب کو جانا بھی آپ کے ذریعے ہے، مانا بھی آپ کے ذریعے ہے، پہچانا بھی آپ کے ذریعے ہے۔ آپ مطمئن رہیں،
ہم اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے، جس کی خبر آپ نے دی ہے۔ اور پھر بات کو اور زیادہ واضح کر دیا، فرمایا آبا و الہ آبائکا، اور جو آپ کے آبا و اجداد تھے، آپ کے جو بزرگ تھے، آپ کے جو آبا و اجداد تھے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے۔ معنی یہ ہے کہ ابا جان ہم براہ راست خدا کی طرف نہ کل گئے تھے نہ آئندہ جائیں گے، ہم جب بھی خدا کی طرف جائیں گے نبوت کا دامن تھام کر جائیں گے۔ اللہ کے ساتھ تعلق کا، اللہ کی معرفت کا، اللہ کی پہچان کا، حتیٰ کہ اللہ کی عبادت کا کوئی ذریعہ ہی نہیں سوائے نبوت کے وسیلے کے۔ اب بیٹوں نے یہ جواب دیا، اگر اس جواب میں کوئی بے احتیاطی ہوتی، کوئی کمی بیشی ہوتی تو رب ذوالجلال اس کی تصحیح کر دیتے، اصلاح کر دیتے، بھئی یہ انہوں نے غلط کہا تھا، تم اب صحیح کرنا۔ اللہ نے ان کا جواب ہم تک پہنچا کر وہیں پر بات مکمل کر دی، گویا مہر تصدیق ثبت کر دی کہ لوگوں جو مجھے ماننا چاہتا ہے وہ پہلے میرے رسول کے دروازے پر آیا کرے، میرے رسول کے دروازے پر۔ اس لیے فرمایا من یطیع الرسول، جو میری اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ پہلے میرے رسول کی اطاعت کرے۔ یہ رسول کل بھی تمہارے اندر تھا، آج بھی تمہارے اندر ہے، قیامت تک اندر رہے گا۔ اور اس کے لیے قرآن مجید میں اس نے دوسری آیت بھیجی، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ۔ اب آپ سے پوچھوں کہ آپ کی جان کہاں ہوتی ہے، اندر ہوتی ہے یا باہر ہوتی ہے؟ اندر ہی ہوتی ہے نا۔ تو جو نبی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے وہ اندر ہوگا یا باہر ہوگا؟ وہ فرماتا ہے لوگوں ہم نے تو اس رسول کو اس شان کے ساتھ بھیجا کہ تمہارے آئینہ دل میں اس کی تصویر جڑ دی ہے۔ اب جو ایمان والا ہوگا وہ نبی کی قربت کو محسوس بھی کرے گا، جس کو آنکھ عطا ہو جائے گی وہ نبی کی زیارت بھی کرے گا، وہ نبی کا دیدار بھی کرے گا۔ یہ رسول تمہارے اندر ہے، اتنا قریب ہے کہ تمہاری جانیں بھی اتنی قریب نہیں۔ جانوں سے زیادہ قریب ہونا، اس کا معنی یہ ہے مومن وہ ہے جس کے وجود سے جان تو نکالی جا سکتی ہے، نبی کو نہیں نکالا جا سکتا۔ نبی کی موجودگی وہی تو ایمان کی ضمانت ہے۔ جب اتنی بات سمجھ لی، اب تیسری بات کو سمجھیں، اور وہ بڑی اہم ہے۔ ہم کیوں ہر وقت خواہ کوئی موقع ہو عظمت رسالت کی بات کرتے ہیں، ہم شان مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، اوصاف محمدی کی بات کرتے ہیں، ذکر رسالت مآب کیوں کرتے ہیں، حضور کے تذکرے کیوں کرتے رہتے ہیں؟ یہ بات بھی سن لیں اور یہ قرآن کے ذریعے سمجھ لیں۔ یہ جو لفظ یطیع آیا اطاعت سے، یہ میں آپ کو اعداد و شمار دے رہا ہوں، اعداد و شمار۔ قرآن مجید میں اطاعت کا تذکرہ کل 42 مقامات پر آیا، 40 اور 2 42، کتنے؟ 42 مقامات پر اطاعت کا تذکرہ آیا۔ کسی بھی سیغے سے، یطیع کے سیغے سے آیا، اطیعوا کے سیغے سے آیا، اطاع کے سیغے سے آیا۔ اطاعت کا تذکرہ قرآن مجید میں 42 مقامات پر آیا۔ ان 42 مقامات میں سے 22 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے اپنے اور اپنے رسول دونوں کی اطاعت کی بات کی۔ 42 میں سے 22 ایسے جہاں اللہ اور رسول دونوں کا ذکر۔ پیچھے کتنے بچے؟ 20۔ کتنے؟ 20۔ اب یہ بات کاش ہمارے دل کے دروازے کھلیں اور ہم اس پہ دل کی تختی پر محفوظ کریں۔ 42 مقامات کل تھے اطاعت کے، 22 مقامات ایسے جہاں اللہ رسول دونوں کی اطاعت کا تذکرہ ہے۔ پیچھے رہ گئے 20 مقامات، سن لیں اور اندر جذب کر لیں۔
وہ جو 20 کے 20 مقامات ہیں ان میں اللہ نے صرف اور صرف رسول کی اطاعت کا تذکرہ کیا ہے، اور پورے قرآن میں ایک مقام بھی ایسا نہیں جہاں رسول کی اطاعت کا ذکر چھوڑ کے صرف اپنی اطاعت کی بات کی ہو۔ بات کو سمجھے آپ؟ 22 مقامات جہاں اس نے کہا میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو، اور باقی جو 20 مقامات ہیں وہ فرماتے ہیں اگر ایک کی اطاعت کرنا چاہو صرف میرے رسول کی اطاعت کر لو، اور قرآن مجید میں ایک بھی مقام ایسا نہیں جہاں اس نے فرمایا صرف میری اطاعت کرو اور رسول کی بات نہ کی ہو۔ سمجھانا یہ چاہا لوگوں یا تو دونوں کا ذکر اکٹھے کر لیا کرو اللہ رسول کا، ایک کا کرنا چاہو ارے میرے رسول کی بات کر لیا کرو، میرے رسول کا ذکر کر لیا کرو، میرے رسول کی صفتوں کا بیان کیا کرو، میرے رسول کی شانوں کا بیان کیا کرو، میرے رسول کے بلند مرتبوں کا ذکر کیا کرو، ارے میرے رسول کی بات کر لیا کرو، جس نے رسول کی بات کر لی اس نے میری بات کر لی۔ اور یہ تفسیر جبریل نے آ کر حضور کی خدمت میں پیش کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے ذیل میں۔ جب یہ آیت اتری تو حضور نے پوچھا ہماری تعلیم کی خاطر کہ جبریل اللہ نے تمہیں اس آیت کا کیا معنی بتا کر بھیجا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ 3 تفسیریں آئی ہیں جو قاضی ایاز علیہ رحمت نے اپنی شہرہ آفاق کتاب سیرت حضور کی محبت پر مبنی کتاب الشفا میں انہوں نے بیان کی۔ اس میں سے تیسرا اور آخری معنی لے رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بتا کر بھیجی اس آیت کی تفسیر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا، اے جعلتُكَ من ذکری، آپ کے ذکر کو یوں بلند کیا کہ حبیب خود تیرے وجود کو اللہ نے اپنا ذکر بنا لیا ہے، تیری ذات کو اپنا ذکر بنا لیا ہے، تیرے سراپا کو اپنا ذکر بنا لیا۔ اب جو تیری روشن پیشانی کی بات کر لے اس نے اللہ کا ذکر کر لیا، جو تیری کنڈل والی زلفوں کی بات کر لے اس نے اللہ کا ذکر کر لیا، جو تیرے مکھڑے کی بات کر لے اس نے اللہ کا ذکر کر لیا۔ حبیب جو تیرے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کی بات کر لے، تیرے سفر و حضر کی بات کر لے، تیری صورت و سیرت کی بات کر لے، حبیب حتیٰ کہ جو فقط محبت سے تجھے تک لے اس نے اللہ کا ذکر کر لیا ہے، خدا کا ذکر کر لیا۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ صبح سے بیٹھے اگر ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں تو یہ صرف ذکر مصطفیٰ نہیں ہے، یہ ذکر مصطفیٰ بھی ہے، خود ذکر خدا بھی ہے، ذکر خدا بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے حبیب کی طرف تمہاری توجہ کروانا چاہتا ہوں، جو میری طرف توجہ لگانا چاہتا ہے وہ میرے رسول پر توجہ کر لے، جو دھیان میری طرف لگانا چاہتا ہے وہ میرے رسول پر دھیان لگائے، جس کا دھیان رسول پر لگ گیا رسول اس کا دھیان خدا پر لگا دیتا۔ اس لیے صحابہ کرام کی زندگیوں کا مرکز و محور کہتے ہیں، اب تو پتہ نہیں گھروں میں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، وہ جو ہاتھ والی چکیاں ہوتی تھیں اس کے درمیان میں وہ 2 پڑ تھے نا، ایک نیچے والا ایک اوپر والا، 2 پارٹ ہوتے تھے، درمیان میں ایک کلی ہوتی تھی، کلی جس کے گرد آپ کی وہ چکی گھومتی تھی، وہ جو کلی ہے اس کو اردو میں محور کہتے ہیں، جس کے گرد چکی گھومتی ہے۔ لوگوں یہ دین ایک چکی ہے جو چلتی ہے، تو اس سے دانے پس کر گندم کی شکل میں آٹے کی شکل میں ملتے ہیں اور انسان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اگر چکی کی کلی درمیان سے نکل جائے آپ جتنی محنت کر لیں نہ گندم آٹا بنے گی نہ آپ کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ لوگوں جس طرح کلی نکل جائے چکی سے آٹا نہیں بنتا۔ سن لو محبت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، تعلق مصطفیٰ اور معرفت مصطفیٰ کی اگر کلی اور محور دین کی چکی سے نکل جائے، کوئی صبح شام بیٹھ کر نمازیں پڑھتا رہے، طواف کرتا رہے، حج کرتا رہے، جہاد کرتا رہے، نہ وہ عمل صالح بنتا ہے نہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہوتی ہے۔
حضور کی ذات اس دین کی چکی کے محور کی حیثیت رکھتے ہیں، محور کی حیثیت۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا حضور کی طرف متوجہ کیا، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ حبیب مجھے تیرے رب کی قسم، رب قسم بھی اپنی کھا رہا ہے مگر کھا نسبت مصطفیٰ سے رہا ہے، یوں نہیں کہتا مجھے میرے رب ہونے کی قسم، یوں فرما رہا ہے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، کب تک؟ جب تک نمازیں نہ پڑھ لیں، فرمایا نہیں، جب تک روزے نہ رکھ لیں، فرمایا نہیں، جب تک حج اور زکوٰۃ نہ کر لیں، فرمایا ہرگز نہیں، جب تک جہاد نہ کر لیں، فرمایا نہیں۔ تو مولا کب تک مومن نہیں ہو سکتے؟ یعنی مومن ہونے کی صورت کیا ہے؟ فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حبیب اگر یہ مومن ہونا چاہتے ہیں سب سے پہلا تقاضا یہ ہے اپنے ظاہر و باطن کو تیری دہلیز محبت پر جھکا دیں، تیرے سامنے جھک جائیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ایمان کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے پانے کے لیے، ایمان نمازوں سے نہیں ملتی، نمازوں سے ایمان نہیں ملتا، روزوں سے ایمان نہیں ملتا، حج اور زکوٰۃ سے ایمان نہیں ملتا، تلاوت قرآن سے ایمان نہیں ملتا، تہجد گزاریوں سے ایمان نہیں ملتا، ذکر و تسبیح و طواف سے ایمان نہیں ملتا۔ سن لو ایمان کی شرط اولی فقط ایک ہے اور وہ یہ غیر مشروط طور پر مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو اور مصطفیٰ کی محبت کو دل میں بسا لو۔ جو لفظ میں نے کہے اب ریکارڈ کر رہے ہیں، شرق سے غرب تک روئے زمین کے کسی عالم دین کے پاس لے جائیں، ماننا نہ ماننا جدا بات ہے، کسی کی جرت نہیں کہ اس کو رد کر سکے، اس لیے کہ ایمان نماز سے نہیں ملتا، ایمان تعلق مصطفیٰ سے ملتا ہے، ربط رسالت سے ملتا ہے، محبت مصطفیٰ سے ملتا ہے، ادب و تعظیم مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ جس کا رشتہ مصطفیٰ سے جڑ جائے اس کو ایمان ملتا ہے، پھر نمازوں کے ذریعے ایمان کو حسین بنایا جاتا ہے۔ نمازیں ایمان کا حسن ہے، روزے ایمان کا حسن ہے، حج اور زکوٰۃ نماز کا حسن ہے۔ اگر ایمان وہ ایک عمارت ہو تو یہ ساری چیزیں اس کا حسن اور خوبصورتی ہیں، ایمان اگر ایک درخت ہو یہ سارے اس کے پھل ہیں، مگر یہ بات ہر کوئی سمجھتا ہے کہ پھل میں اور درخت میں فرق ہوتا ہے، پھل درخت کا محتاج ہوتا ہے، درخت پھل کا محتاج نہیں ہوتا، پھل درخت کا محتاج ہوتا ہے۔ ارے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے درخت پر خزاں آ جاتی ہے، درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، ٹنڈ منڈ دکھائی دیتا ہے، لیکن اگر اس کی جڑ مضبوطی سے قائم اور سلامت ہے تو امید رہتی ہے کہ پھر بہار میں ہرا بھرا ہو جائے گا۔ یہ اعمال صالحہ، یہ شجر ایمان کے پتے ہیں، یہ اس کی بہار ہیں، یہ اس کے پھل پھول ہیں، مگر پھل پھول اسی کو ملیں گے جس کا درخت سلامت رہے گا۔ حضور کی محبت و ادب یہ اصل درخت ہے، یہ اصل شجر ایمان ہے۔ اس لیے جو عرفاء ہیں، عرفاء حضرت خواجہ غلام فرید، انہوں نے بھی ایسی بات کہی، پھر اس کو ظہوری صاحب نے بڑا خوبصورت آسان کر کے ہمارے لیے بنا دیا، پیش کر دیا۔ وہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آقا میرا درد بھی تو درمان بھی تو، میرا درد بھی تو درمان بھی تو، میرا مان بھی تو ارمان بھی تو، میری جند بھی تو میری جان بھی تو، میری سوم صلاتاں حج زکاتاں مصحف تے قرآن بھی تو، نالے نبیاں دا سلطان بھی تو،
نالے عرشاں دا مہمان بھی تو تے میں مکدی گل مکا دیواں میرا دین بھی تو ایمان بھی تو. اللہ نے اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ لوگوں رسول کے ساتھ تعلق جوڑو. اب دو راستے ہیں, دو راستے. ایک جو ہم نے خود بنا لیا ہے یا سمجھ لیا ہے نہیں, اس کی وضاحت کرتا ہوں. ایک وہ راستہ ہے جو اللہ نے بنا کر دکھایا ہے. بولیے کس راستے پر چلنا چاہیے؟ جو ہم نے خود اپنے طور پر سمجھ لیا ہے کہ ہوگا اس راستے پر, یا جو اللہ نے بنا کر دکھایا ہے؟ جو اللہ نے بنا کر دکھایا. تو سن لیں, اللہ کی طرف براہ راست جانے والا کوئی راستہ نہ کبھی تھا نہ کبھی اس نے بنایا. اس نے جس کو جو دیا مصطفیٰ کے ذریعے دیا, اور جس سے جو لیا مصطفیٰ کے ذریعے لیا ہے. اس نے تو نبیوں کو نبوت مصطفیٰ کے بغیر نہیں دی, رسولوں کو رسالت مصطفیٰ کے بغیر نہیں دی, شہیدوں کو شہادت مصطفیٰ کے بغیر نہیں دی. اس نے کسی کو کوئی نعمت مصطفیٰ کے بغیر نہیں دی. اس نے تو اپنی توحید کی خبر بھی مصطفیٰ کے ذریعے دی ہے. اس نے اپنا تعارف کروانا چاہا, لوگوں کو اپنی خبر دینا چاہی. تو بڑی معروف سورت ہے قرآن مجید کی, آپ پڑھتے ہیں اسے سورہ توحید بھی کہتے ہیں, سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں. آپ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس پوری سورت میں اللہ کی توحید کا بیان ہے, اس کی صفات کا بیان ہے. چونکہ اس سے عقیدہ توحید خالص ہو جاتا ہے, اس لیے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں, سورہ توحید بھی کہتے ہیں. اب اس کو ذرا اٹھا کر پڑھ لیں. رب کی توحید کا بیان وہ کل سے نہیں شروع ہوتا, ہوا سے شروع ہوتا ہے. ہو واللہ احد, وہ اللہ ہے, وہ ایک ہے, اور آخر تک سارا مضمون توحید ہے. بات اپنی کرنی تھی, مضمون اپنی توحید کا بیان کرنا تھا, مگر اوپر ایک لفظ لایا کل. میرے حبیب تو فرما دے لوگوں یہ کل رسالت ہے, ہوا سے آخر تک سارا مضمون توحید ہے. اس نے جب توحید کی بات کرنا چاہی تو فرمایا لوگوں یہ میری توحید کا آنگن ہے, یہ میری توحید کی حویلی ہے. یہ آپ کے سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. یہ میری توحید کا ویڑا ہے, یہ میری توحید کا صحن ہے. آؤ جو توحید کی حویلی میں داخل ہونا چاہے, جو صحن توحید تک پہنچنا چاہے, جو توحید کے ویڑے میں داخل ہونا چاہے, سنو حویلی توحید میں داخلے کے لیے کل کا دروازہ لگایا ہے, اور دروازہ کل کو رسالت کہتے ہیں. دروازہ کل کو رسالت کہتے ہیں. فرمایا جو میری حویلی توحید میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ رسالت کے دروازے سے گزرے. جس طرح کل کو چھوڑ کر کوئی ہوا تک نہیں پہنچ سکتا, لوگوں رسول کو چھوڑ کر کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا. جس نے خدا کو پانا ہو وہ پہلے رسول کے دروازے پر آئے, رسول کے دروازے پر آئے. اس لیے اب یہ بڑی اہم بات اور شاید آخری بات ہو, شاید, اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, ان سے بڑھ کر تو دین کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا نا. انہوں نے دین کو براہ راست دین والے سے سمجھا, بلکہ انہوں نے دین سے سیکھا تھا. رسول کی ذات عین دین ہے, رسول کی ہر سانس دین ہے, رسول کا اٹھنا بیٹھنا دین ہے, چلنا پھرنا دین ہے, رسول کا سونا جاگنا دین ہے, رسول کا سکوت و کلام دین ہے. انہوں نے دین والے سے سیکھا. اب آئیے ان صحابہ کی بات بتانے جا رہا ہوں. وہ ہر شے چھوڑ دیتے تھے, رسول کو نہیں چھوڑتے تھے. ہر شے چھوڑ دیتے تھے. اور بولیے انہوں نے ہر شے چھوڑی یا نہیں چھوڑی؟ اب آپ لوگ اتنے, اب مجھے نہیں معلوم اتنی توجہ سے سن رہے ہیں یا اتنی بے نیازی سے سن رہے ہیں, یہ مجھے نہیں معلوم. رات کا وقت ہوتا تو میں کہہ سکتا تھا کہ پتہ نہیں سوئے ہوئے ہیں. اس وقت تو نہیں سوئے ہوئے, جاگ رہے ہیں سارے. ہاتھ کھڑا کریں کتنے سوئے ہوئے ہیں؟ ماشاءاللہ.
آدھے کھائے، چلو آدھے جاگ رہے یہ صرف آپ کے لیے کیا، آپ کو جگانے کے لیے، تاکہ تھوڑے سے آپ ایکٹر۔ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں میں، یہ عرض کر رہا تھا صحابہ چونکہ اس رمز دین کو سمجھ گئے تھے، اس لیے ہر شے چھوڑ دیتے تھے مگر رسول کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اب اگر آپ سے پوچھوں کہ انہوں نے کیا کچھ رسول کے لیے چھوڑا تو آپ بہت ساری چیزیں گنوا دیں گے۔ اب میں پوچھوں گا تو دیر لگے گی، آپ نے اطمینان سے دو تین بار پوچھنے پہ جواب دینا ہے، میں خود ہی جواب دے لیتا ہوں۔ اگر ہم پوچھیں کہ صحابہ نے رسول کے لیے کیا کچھ چھوڑا تو آپ کہیں گے انہوں نے گھر بار چھوڑا، انہوں نے رشتہ دار چھوڑے، انہوں نے قبیلے برادریاں چھوڑی، انہوں نے کاروبار چھوڑے، تجارتیں چھوڑی، اپنا علاقہ اور وطن اور دیش سب کچھ چھوڑ دیا، یہی کہیں گے نا؟ کسی کے ذہن میں کوئی اور بات ہے تو مجھے بتا دے، یہی چیزیں ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ یہ چیزیں چھوڑیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ چیزیں بعد میں بھی کئی لوگوں نے چھوڑی اور چھوڑتے ہیں اور چھوڑتے رہیں گے۔ یہ صحابہ کی انفرادیت نہ تھی، بعد میں بھی بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے اسلام قبول کیا تو کسی کو رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا، کسی کو برادری چھوڑنی پڑی، بعضوں کو علاقے چھوڑنے پڑے، کاروبار تجارتیں ملازمتیں چھوڑنا پڑی۔ آج بھی دیار کفر میں جہاں کہیں کوئی غیر مسلمان ہو جاتا ہے بعض اوقات بہت ساری چیزیں چھوڑنا پڑتی ہیں۔ یہ تو وہ چیزیں تھیں جو صحابہ نے چھوڑی مگر بعد والے بھی چھوڑتے رہے اور چھوڑتے رہیں گے۔ مگر سن لو، صحابہ کی ایک انفرادی خصوصیت، ایک جداگانہ خوبی تھی، وہ قیامت تک کسی اور کو نہیں ملے گی۔ صحابہ نے اور تو سب کچھ چھوڑا ہی تھا مگر سن لو، صحابہ وہ تھے جو مصطفیٰ کی خاطر قبلے چھوڑ دیتے تھے، مصطفیٰ کو نہ چھوڑتے تھے۔ حضور کی خاطر کعبے چھوڑ دیتے تھے، قبلے چھوڑ دیتے تھے، نمازوں کے رخ بدل لیتے تھے، وہ کعبے کو چھوڑ دیتے تھے مگر مصطفیٰ کو نہ چھوڑتے تھے۔ اب وہ گھر جائیں اور دوسرا پارا جہاں سے شروع ہوتا ہے سیقول السفہاء، یہ سارا اسی کا بیان ہے۔ میں اس میں سے ایک چیز لے رہا ہوں۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا، معروف روایت کے مطابق آقا قبلہ اول فلسطین کی طرف منہ کر کے جماعت کروا رہے ہیں۔ دوران نماز حضور نے چند بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، اس خیال اور خواہش سے کہ مولا قبلہ بدل دے، قبلہ تبدیل کر دے، یہ فلسطین والا نہیں، میرے جد امجد حضرت ابراہیم والا کعبہ مکہ اس کو قبلہ بنا دے۔ اس خیال سے نماز کی حالت میں چند بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا۔ رب ذوالجلال نے دیکھا میرے حبیب نے یہ خواہش کی ہے، رب نے نہیں فرمایا چلو حبیب نماز مکمل کر لو، اگلی نماز سے بدل دیں گے۔ قربان جائیں، رب نے بھی اپنی سنت کے ذریعے بتایا کہ مصطفیٰ سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ اللہ نے اسی وقت حکم نازل کر دیا، فرمایا حبیب انتظار نہیں کرواتے، 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے پڑی ہے، تیرا جی چاہا قبلہ بدل دے، باقی نماز ادھر منہ کر کے پڑھ لے، مکمل کر لے۔ اب حضور نے حکم الہی سے اپنا رخ بدلا، اور سنیے کتنا بدلا، 10 20 40 50 90 کے زاویے پر نہیں، 180 کے زاویے پر آقا گھوم گئے۔ 180 کے زاویے پر گھومنے کا مطلب کیا ہے؟ جدھر چہرہ تھا ادھر پشت ہو گئی، جدھر پشت تھی ادھر چہرہ ہو گیا۔ اور آسان کر دیتا ہوں، اگر جماعت میں کھڑے ہوں امام بھی اور مقتدی بھی تو دونوں کا رخ ایک طرف ہوتا ہے نا؟ اتنی بات میں میرا ساتھ دیں گے تاکہ مجھے سمجھ آ جائے کہ میں بات پوری آپ تک پہنچا پایا ہوں۔ جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو امام اور مقتدیوں کے رخ ایک ہی طرف ہوتے ہیں نا؟ اب ذرا اس سچویشن کو سمجھیں، یہ نماز کی حالت تھی، دوران نماز جب 2 رکعتیں مکمل ہو گئیں، اللہ نے تحویل قبلہ کا حکم بھیج دیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو امام تھے، آپ نے اپنا رخ پھیرا اور اتنا پھیرا 180 کے زاویے پر
کہ امام کا چہرہ مقتدیوں کی طرف ہو گیا. یہ سچویشن بن گئی, یہ سچویشن. اب کوئی کلیئر ہوئی بات؟ صحابہ اکرام اس منظر کو تک رہے تھے, اچانک حضور صفوں کے درمیان سے گزرے اور پیچھے چلے گئے. نہ کوئی کلام کیا, نہ کوئی بات کی, نہ رب کی وحی پہنچائی, کوئی شے نہیں. اب صحابہ کو نہیں خبر کہ اندر کی بات کیا ہے, خدا اور مصطفیٰ کے درمیان راز کیا ہے. انہوں نے بس اتنا دیکھا کہ حضور نے اپنا رخ بدلا, چہرہ ہماری طرف کیا اور صفوں کو چیر کر اندر سے گزر گئے. اب صحابہ اکرام کے لیے مسئلہ تھا, ایک بڑی آزمائش تھی, کیا کریں؟ جدھر قبلہ تھا ادھر رہیں یا مصطفیٰ کے پیچھے جائیں؟ اب چھوڑنے کی بات آئی. کس کی خاطر کس کو چھوڑتے ہو؟ قبلے کی خاطر مصطفیٰ کو چھوڑتے ہو یا مصطفیٰ کی خاطر قبلے کو چھوڑتے ہو؟ اور یہ امتحان تھا, اور قرآن نے اسے یہی لفظ کہا, وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً. ایک بڑی آزمائش تھی, امتحان تھا, مگر ان کے لیے نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی. اور اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے پہلے ادھر قبلہ بنایا ہی اس لیے تھا تاکہ ہم امتحان لے سکیں. مولا کس شے کا امتحان؟ فرمایا اس شے کا کون رسول کے پیچھے آتا ہے, من یتبع الرسول, کون رسول کے پیچھے آتا ہے, ممن ینقلب علی عقبیہ, اور کون رسول کو چھوڑ کر دین سے الٹے پاؤں نکل جاتا ہے. دو میں سے ایک کا چناؤ کرنا تھا, دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا. اللہ نے فرمایا صحابیوں اب آزمائش اور امتحان کا وقت ہے, ذرا سوچ سمجھ سے کام لو اور بتاؤ کس کو چنو گے, کس کو چھوڑو گے. ادھر قبلہ تھا, ادھر مصطفیٰ تھے, صحابہ کو رب نے ہدایت دی, ارے قبلے کو چھوڑ دیا, مصطفیٰ کے پیچھے چلے گئے. رب نے فرمایا ایمان بچا گئے, ایمان بچا گئے. اس لیے پھر اس کے مزید 4 سال بعد, یہ ہے دوسرے سال کا واقعہ, 1.5 سال ہجرت کو گزرا تھا, مزید 4 سال گزرے, حضور عمرے کے لیے روانہ ہوئے, حدیبیہ کے مقام پر رک گئے. کافروں نے کہا نہیں ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے. حضور نے حضرت عثمان کو بھیجا سفیر بنا کر, وہ گئے, مذاکرات ہوئے, انہوں نے نظر بند کر لیا, پھر سارا معاہدہ حدیبیہ ہو گیا, صلح حدیبیہ ہو گئی. حضرت عثمان غنی کی رہائی عمل میں آ گئی. رہائی جب چھوٹے تو کافروں نے خود پیشکش کی قریش مکہ نے, اور کہا عثمان بھائی, بھائی کہا قریشی ہونے کے ناطے, عثمان بھائی آپ کے نبی اور باقی لوگ تو نہیں کر سکیں گے عمرہ, آپ یہاں آ گئے, سامنے کعبہ ہے, آپ کو اجازت دیتے ہیں, آپ عمرہ بھی کر لیں, طواف بھی کر لیں, جو جو کرنا چاہیں کر لیں. جب کافروں کی طرف سے کھلی پیشکش ہو گئی, بولیے کوئی رکاوٹ رہی؟ اور کوئی مجھے قرآن اور سنت میں ایک روایت لا کر دکھا دے کہ کہیں اللہ رسول نے منع کیا ہو کہ رسول ساتھ نہ ہو تو طواف نہ کرنا, عمرہ نہ کرنا. حضرت عثمان غنی کے سامنے کعبہ تھا. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کی زندگیوں کا مرکز و محور کیا تھا, اور من یطیع رسول کو کس طرح انہوں نے اپنے اندر اتار لیا تھا, اپنے قلب و باطن میں بسا لیا تھا. جب انہوں نے پیشکش کی تو حضرت عثمان غنی نے مسکرا کر بڑا حسین جواب دیا جو قیامت تک حقیقت ایمان سمجھاتا رہے گا. آپ نے فرمایا کافرو تم کیا جانو ہمارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا ایمان نسبت کعبہ پر قائم ہے تو اپنی درستی کر لو, اصلاح کر لو. ہمارا ایمان کعبے پر استوار نہیں ہے, ہمارا ایمان تو یار کی نسبت پر استوار ہے. ہمیں کعبوں سے کیا غرض, کعبوں سے کیا لینا؟ یار کہہ دے ادھر کعبہ ہے, ہم ادھر کعبہ بنا لیتے ہیں, وہ کہہ دے نہیں ادھر ہے, ہم ادھر کعبہ بنا لیتے ہیں. پھر آپ نے جملہ کہا, فرمایا واللہ ما انظر الیہ حتی یطوف بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کافرو خدا کی عزت کی قسم میں کعبے کو اس وقت تک تکنا گوارا نہیں کرتا جب تک یار ساتھ نہ ہو, جب تک مصطفیٰ ساتھ نہ ہو. آج اس حقیقت کو ہم بھلا بیٹھے. آج یہ ایمان کا مرکز و محور
اور ایمان کی بنیاد نگاہوں سے اوجھل ہو گئی. ہم سمجھنے لگے کہ دین اور ایمان کی تکمیل صرف نمازوں میں ہے، صرف روزوں میں ہے، صرف اعمال صالحہ میں ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے. ایمان تو سارے کا سارا نسبت مصطفیٰ میں ہے، ملتا دہلیز مصطفیٰ سے ہے. پھر جو جتنا سجانا چاہے وہ اتنے عمل اچھے کر لے. جس کا عمل اتنا اچھا ہوگا اس کا ایمان اتنا کامل اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا. پھر آگے سارے ہیں. کوئی نمازی ہو جائے 5 وقت کا اور خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والا ہو، اس کا ایمان حسین ہو جائے گا. کوئی روزے احتساب و ایمان کے ساتھ رکھنے والا ہو، ایمان اور مزین ہو جائے گا. کوئی حج و زکوٰۃ کرنے والا ہو، انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ، ایمان اور کامل ہو جائے گا. اور دوستو، میرے لیے یہ امر ذاتی طور پر بڑی سعادت کا باعث ہے کہ میں اس دفعہ اس موقع پر شہیدوں کی بستی میں آیا ہوں. شہیدوں کی بستی میں لوگوں نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ یہ سب کچھ بلندی درجات پر پہنچاتے ہیں، اللہ کے قرب تک پہنچاتے ہیں، مگر پھر رب ذوالجلال نے جن 4 نعمتوں کو اپنی کل نعمتوں کا خلاصہ بنا دیا اور جن 4 طبقوں کو اپنا انعام یافتہ بندہ کہا، وہ 4 طبقے کیا تھے؟ فرمایا ایک نبی ہیں، ایک صدیقین ہیں، ایک شہداء ہیں، ایک صالحین ہیں. فرمایا ساری نعمتیں اگر اکٹھی کر کے ان کا نچوڑ نکالا جائے، مغز نکالا جائے، تو وہ یہ 4 نعمتیں ہیں. ایک نعمت نبوت ہے، ایک نعمت صدیقیت ہے، ایک نعمت شہادت ہے، ایک نعمت صالحیت ہے. آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی بستی کو اللہ نے نعمت شہادت سے بھی سرفراز کیا. نعمت شہادت سے. وہ قوم اور وہ طبقہ اور وہ امت کبھی مٹائی نہیں جا سکتی جس کے جوانوں کے اندر جذبہ شہادت موجود ہو. جذبہ شہادت. اور یہ شہادت کا جذبہ یہ در حقیقت انبیاء کی میراث ہے. یہ کربلا، یہ بدر سے لے کر کربلا تک جو اسلام کی عظیم داستان ہے، رب جس کو زندہ جاوید کرنا چاہے، جس کو امر کرنا چاہے، جس کو حیات جاویدانی عطا کرنا چاہے، اس کو پکڑ کر شہادت کے منصب پر بٹھاتا ہے. آج ضرورت اس امر کی ہے. 2 چیزیں آج کی گفتگو کا خلاصہ 4 جملوں میں عرض کر کے اختتام کرتا ہوں کہ اگر چاہتے ہو کہ ایمان میسر بھی رہے، ایمان محفوظ بھی رہے، ایمان بڑھتا پھلتا پھولتا بھی رہے، تو حضور کی محبت، آقا کے ادب اور حضور کی اطاعت کو اختیار کر لو. اور اگر چاہو کہ زندگی میں جو کوئی بے احتیاطیاں ہو گئیں، کہیں لغزشیں خطائیں ہو گئیں، کوئی بھول کر گناہ ہو گیا، وہ گناہ کا ہر دھبا آپ کے دامن اعمال سے مٹ جائے، پاکیزہ اور اجلا ہو جائے آپ کی روح کا لباس، تو سنو، اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے دل میں آرزو شہادت کو پال لو. شہادت عملاً نصیب ہونا وہ تو بڑے مرتبے کی بات ہے، مگر جو کوئی دل میں آرزو شہادت رکھے، اس کی یہ تمنا، یہ خواہش، یہ آرزو اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی رہتی ہے. اے نوجوانان ملت، آؤ اپنے دل ان فانی حسینوں کے نقش سجانے کی بجائے کائنات کے اس سب سے حسین، سب سے خوبصورت اور سب سے اعلیٰ پیکر مصطفیٰ کی محبت کو سجاؤ، اور دنیا کی طلب کرنے کی بجائے شہادت کو اپنا مقصود و مطلوب بنا لو. علامہ اقبال نے یہی بات سمجھائی تھی اور اسی پر ختم کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. آقا نے فرمایا، سن لیں یہ آقا کی حدیث پاک. حضور نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں راہ خدا میں لڑوں، قتال کروں اور دشمنوں کے ساتھ جنگ کرتے کرتے شہید ہو جاؤں، مجھے پھر زندہ کیا جائے،
میں پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہادت پالوں۔ 3 مرتبہ پلٹ پلٹ کر آقا نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش مجھے راہ خدا میں اس طرح بار بار شہادت نصیب ہوتی رہے، مگر چونکہ اللہ کا دست قدرت حفاظت کی ذمہ داری لے چکا تھا، فرمایا حبیب تجھے تو براہ راست ہم تیرے وجود میں شہادت نہیں دیں گے، مگر تیری آرزو کو رد بھی نہیں کرتے۔ اب تیرے وجود کا حصہ جو حسن و حسین ہے، شہادت اور خواہش تیری ہے، اس کو ظاہر حسن و حسین کے وجود میں کرتے ہیں۔ جو یہ شہادت حسن ہے، شہادت مصطفیٰ کا ظہور ہے، شہادت حسین شہادت مصطفیٰ کا ظہور ہے۔ اقبال نے اس طرف متوجہ کیا اور فرمایا شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ کرے کہ ہمیں حضور کی آشنائی نصیب ہو جائے، رب کی شناسائی نصیب ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی معرفت نصیب ہو جائے۔ یہ ساری محفلیں، یہ مجلسیں، ان کا مقصود یہی ہے کہ حضور کی محبت اس دور فتن میں ہم سے چھننے نہ پائے۔ اللہ آپ کی ان محبتوں کو سلامت رکھے، اور آقا کے عشق میں اللہ رب العزت ہمیشہ اسی طرح ہمیں سرگرم عمل رکھے، اور حضور کے عشق کی نعمت سے ہمارے دل کو آباد رکھے۔ میں منتظمین کو اور معاونین کو سب کو بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کے گھروں میں خیر و برکت اتارے، آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کی آنے والی نسلوں کو اللہ ہمیشہ ایمان کی راہوں پر حفاظت اور استقامت کے ساتھ چلنا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا